میرے سامنے اس وقت وہ فیصلہ ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ججوں نے دیا ہے، باقی 5 میں سے 4 نے دیا ہے، اور اطہر منڈلا صاحب نے اس کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک نوٹ لکھا ہے۔ میں دونوں کی لینگویج آپ کے سامنے، پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ججوں کی تاریخ کے اندر میں نے پہلا جج دیکھا ہے کہ جس نے کسی فیصلے کے اندر طنزاً ایک چیز استعمال کی ہے، مسٹر عمران خان نیازی اور بریکٹ میں مسٹر نیازی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خواتین کو کوئی اگر کوئی بات کرے تو اسے مسٹر سنبھال کے بات کرو، بات کرو، اور یہ پاکستان کے اندر ایک زبان سے یہ کسی جج کی، یہ چھوٹے سے مجسٹریٹ کے لیول کے بھی آدمی کو یہ نہیں کرنا پڑتا جو اس طرح کی صورت۔ مسٹر نیازی فائلڈ اے کانسٹیٹیوشنل CP نمبر 21 of 22 directly in the Supreme Court under the Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic Pakistan. Mr. Niazi had engaged the services of Mr. Muhammad Amir Malik and as his advocate on record and large member lawyer فلاں 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 فلاں۔ یہ جس وقت کی وہ ذکر کر رہے ہیں، مسٹر نیازی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت مسٹر نیازی جو تھے وہ ایک پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آگے انہوں نے، جب خیبر پختونخوا ایک حکومت ہے، بھائی صاحب وہ اس کا جو وزیر اعلیٰ جب ایک ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجتا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل ایک عام آدمی نہیں ہوتا، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندہ جو ہوتا ہے وہ عوام کی ول کے اوپر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جج عوام کی، جس پارلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں نا، عوام کی ول سے آتی ہے کہ پارلیمنٹ کیوں نہیں کرتی، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا لکھتے ہیں، the government of Khyber Pakhtunkhwa was not arrayed by Mr. Niazi as a party in CP number فلاں فلاں or did it seek to be arrayed as party and it did not participate in the single here۔ کہ جی اس کو تو انہوں نے پارٹی نہیں بنایا عمران خان صاحب نے، یہ تو ان کے ساتھ ہی نہیں تھا، یہ تو یہ اب کہاں سے پیدا ہو گئے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیا عدالت کے اندر کسی کا کسی بھی وقت کسی کیس کے اندر آنا منع ہے؟ کیا ری جوائنڈر اور جوائنڈر کے کانسیپٹ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا جب لوگ جو ہیں ایک پٹیشن کا جب حصہ بنتے ہیں اور بار بار حصہ بنتے ہیں، میں خود کتنے بڑے بڑے تھے وہ جج، کتنے عظیم تھے وہ جج، آپ سے 1000 گنا زیادہ عظیم تھے، کہ جب اس کا کیس آیا ٹرانسجینڈر کا تو شریعت کورٹ کے حلقے تھے وہ تھے بیچارے، ٹھیک ہے، جن کو آپ شاید کورٹ ہی بھی نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی تک شریعت بینچ ہی تشکیل نہیں دیا۔ انہوں نے، میں جب اس کے اندر شامل ہونا چاہا تو میں نے کہا میں بھی ایک پارٹی بنا، انہوں نے مجھے شامل کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ایک وکیل کو شامل کیا، انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک وکیل کو شامل کیا، اسی طرح سود کے بے شمار ایسے روز عدالتیں، سیشن جج بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب نے پابندی جو لگائی ہے نا، وہ پابندی اس بات پہ لگائی ہے کہ کل کو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، آپ پریمپٹیو جج ہیں، آپ حفظ ما تقدم کے جج ہیں۔ جج ہوتا ہے کہ جو اس وقت تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر سزا دیتا ہے۔ آپ آئندہ آنے والی، آپ کیا پتہ کل کو آپ اس سپریم کورٹ کے اندر زندہ ہی نہ رہیں، میں زندہ نہ رہوں، آپ نے لکھوایا ہوا ہے کہ کل کیا ہونا ہے یا کل عمران خان نے کیا کہنا ہے۔ یعنی یہ پاکستان، یہ جوڈیشل ہسٹری میں کبھی میں نے آج تک اس طرح کے فیصلے نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں however when the head of the political party wants to be heard who is not an advocate of this court، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ آف دا کورٹ کس لیے ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص خود پیش نہیں ہونا چاہتا، میں نے اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر بغیر کسی ایڈوکیٹ کی مدد کے بغیر لڑا تھا، اور آپ کو شاید تاریخ اٹھا کرے 22 of the 2013 یہ بغیر کسی ایڈوکیٹ کی مدد کے لڑا تھا، اور میرے مقابل پہ جو ایڈوکیٹ تھے ان میں رشید رضوی صاحب تھے، ان میں اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب تھے، ان میں افتخار گیلانی صاحب تھے، یہ سب لوگ تھے۔ مجھے تو ایڈوکیٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایڈوکیٹ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی شخص اپنا کیس لڑنے سے معذور ہوتا ہے، تب وہ ایڈوکیٹ، جب وہ آپ کی عدالتی بھول بھلیوں اور آپ جس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تمام جج پاکستان کے اندر، تمام وکیل جب آپ الجھانا چاہتے ہیں جس بات کو، جس بندے کو پتا ہو کہ میرا کیس کیا ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے کس جگہ لکھا ہے کہ ایڈوکیٹ کے بغیر آپ ایک آدمی اپیئر نہیں ہو سکتا۔ دیر از اے ریئل پرابیبلٹی
یہ ایک حقیقی طور پہ خطرہ ہے، probability ہے، probability that these hearings may be used for political purpose and point scoring and in respect of the matters which do not concern these appeals. سبحان اللہ، یعنی وہ پوائنٹ سکورنگ کرے گا عمران خان جو ہے، وہ اس کو سیاسی، آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کے آنے والے دماغ کی نیتوں کو سنبھال، یہ کچھ فیصلہ ہے؟ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں؟ قاضی صاحب آپ تو پاکستان کی تاریخ کے شاید عجیب و غریب جج ثابت ہوئے ہیں. ایسے فیصلے تو مجسٹریٹ نہیں کرتے کہ میں اس شخص کو اس لیے رہا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باہر نکل کے یہ مجھے گالیاں دے گا، میں اس شخص کو اس لیے جو ہے عدالت میں نہیں آنے دینا چاہتا کہ عدالت کے اندر لوگوں کو کہ یہ اکیلا میرے ساتھ جو کچھ مرضی کا جائے کرنے چاہے، لوگ نہ آئیں عدالت. میں اوپن کورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ شخص جو ہے اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال. یعنی ایک اس 4-5 صفحے کے اس فیصلے کے اندر ایک حوالہ نہیں ہے، نہ کسی قانون کا، نہ کسی آئین کا، نہ کسی. اس کی وجہ سے انہوں نے آ کے یہ جو ہے عدالت جو ہے آج لگی ہے اور آج انہوں نے بند کر دیا. اور کمال کی بات ہے اس کے اندر جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، انہوں نے بھی اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا لگایا. یہ جج پاکستان کی تاریخ کے اندر اپنا نام درج کروا چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی، جو کوئی جرم نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی. ہاں آپ کے پاس سب کچھ تھا، وہ استعمال کرنے کا لائیو اسٹریمنگ روک دیتے، لیکن نہیں، آپ نے مستقبل نجومی ایسے فیصلے کیا کرتے ہیں، نجومی بتایا کرتے ہیں کہ یہ بندہ اگر عدالت کے اندر آ گیا تو یہ فساد پیدا کر دے گا اور سب کچھ کر. اب یہ محضر مرزا صاحب کا فیصلہ انتہائی شاندار فیصلہ ہے. انہوں نے 13 صفحے کا فیصلہ کیا ہے اور 13 صفحے کے فیصلے کی ان کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جوڈیشری نے جو جرائم کیے ہیں اس وقت تک، ان جرائم کا ازالہ ابھی تک نہیں کر سکے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں ایک تصور یہ جائے گا کہ یہ ایک متصب سپریم کورٹ ہے. یہ ویسے تو یہ کر سکتی تھی کہ جناب یہ جو ہے اپنا لائیو سٹریمنگ کر لے، یعنی جو لائیو سٹریمنگ یہاں تک کر سکتی ہے کہ وہ اس پورے کے پورے اپنا جو کیس تھا قاضی فائز صاحب، جو بہت زیادہ ان کو بہت پریکٹس اینڈ پروسیجر کہ ایک جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس فیصلہ کرے یا 3 فیصلہ کریں، تو وہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے لائیو دکھایا تھا. آج قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی چیز نہیں ہے، نیب کی کیس جو پبلک امپورٹنس کا کیس نہیں. یعنی آپ کرپشن پبلک امپورٹنس، میرا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، یہ پبلک امپورٹنس نہیں ہے. کچھ لٹیرے اس ملک کو حکمرانی کرتے ہیں، یہ عوام کے تعلق کی چیز نہیں ہے. یہ ہے وہ سارے کا سارا. اس کے اوپر انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا میٹر جو ہے یہ میں اس کے بعد تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں. انہوں نے یہاں تک حوالہ کیا ہے کہ قاضی فائز صاحب خود جب پیش ہوئے تھے اپنے کیس کے اندر، اور انہوں نے پبلک اس کو کہا تھا کہ اس کو پبلک کو بتایا جائے تو پبلک کی جائے، تو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے.